کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 5:50 پر ادا کی جائے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقیمون الصلاۃ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو بھی اقامت نماز کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا ضروری ہے، کون کون سی شرائط ہونی چاہیے۔ تو پہلے نمبر پر ہم نے پاکیزگی کے حوالے سے مکمل بات کی، اور غسل کے حوالے سے کہ پاکیزگی کس طرح حاصل کی جاتی ہے اور کون کون سی وجوہات ہوں تو جسم ناپاک ہوتا ہے، اور پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ کار بیان فرمایا گیا۔ اور آج کے درس میں پاکیزہ ہونے کے بعد جسم جب ہمارا پاک صاف ہو جائے تو ہم مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اور داخل ہونے میں بھی ایک مسئلہ ہے، مسجد کی ایک مین گیٹ باہر کا ہوتا ہے اور ایک اندر کا دروازہ۔ ایک تو جب ہم جوتیوں کی جگہ میں داخل ہوتے ہیں، بعض اوقات واش روموں کے سامنے ہوتی ہے وہ جگہ، تو وہ جگہ مسجد میں داخل نہیں ہوتی۔ مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ، جہاں پر سجدہ کیا جائے، کیونکہ جوتوں کی جگہ پر یا واش روم کے سامنے سجدہ نہیں کی جاتا، کیونکہ وہ جگہ ناپاک شمار کی جاتی ہے، وہاں پر جوتوں کا گرد و غبار، گندگی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس جگہ پر سجدہ نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے جب مسجد کے اندر داخل ہوں، مین گیٹ پہ نہیں، جب مسجد کے اندر داخل ہوں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو جائیں تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے۔ اور دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، کہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو مسجد میں داخل ہوتی جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اس کی رحمت کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی اور اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ مسجد کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہے، یہ تو اللہ کی رحمتوں کا ماحول ہے، کہ جو مسجد میں خالی آ کر بیٹھ جائے وہ بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ تو بھی سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتی ہی دعا پڑھنی ہے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کار یہ کہ دعا پڑھ کر اور اپنا دایاں جوتا اتار کر اور دایاں پاؤں مسجد میں رکھنا ہے، پھر بایاں پاؤں، یہ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ۔ اپنے جوتے اتار کر جوتوں پر کھڑا ہو کر دایاں پاؤں مسجد میں، پھر بایاں پاؤں، یہ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ ہے۔ دعا پڑھنے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، اگر کوئی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، مسجد میں داخل ہو یا باہر اس کا انتظام ہوتا ہے، بعض اوقات مسجد سے باہر بھی ہوتا ہے، سائڈ پر ہوتا ہے، اگر کوئی قضائے حاجت کے لیے واش روم کے اندر جائے تو اس میں جانے کا بھی طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے مکمل آداب بتائے، حتیٰ کہ پخانہ پیشاب کرنے کے طریقے بھی ہمیں بتائے ہیں۔ تو بھی ہمیں حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور کی زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور کامیابی کا زینہ ہے۔ تو بھی جب واش روم میں جائیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ مسجد واش روم میں داخل ہوتے ہی، داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مؤنث جنوں سے اور مذکر جنوں سے۔ بھائی داخل تو ہم واش روم میں ہو رہے، لیکن یہ دعا کیوں پڑھ رہے؟ جنات سے پناہ کیوں مانگ رہے؟ وجہ کیا ہے اس بات کی؟ کیا مسجد میں یا واش روم کے اندر جنات ہوتے؟ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات، جو شریر جنات ہوتے ہیں، وہ ناپاک جگہوں پر ان کے اڈے ہوتے ہیں، ڈیرے ہوتے ہیں ناپاک جگہوں پر۔ تو واش روم کے اندر کیونکہ گندی جگہ ہے، وہاں پر پخانہ پیشاب وغیرہ کی جاتا ہے، قضائے حاجت کی جاتی ہے، تو گندی ناپاک جگہ ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں پر اکثر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جنات کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب بھی واش روم کے اندر، غسل خانے میں یا پیشاب قضائے حاجت کے لیے داخل ہو تو سب سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اس کی وجہ بیان فرمائی گئی حدیث مبارکہ میں کہ جب بھی ہم واش روم کے اندر جاتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے، پخانہ کرنے کے لیے، تو جنات اس انسان سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی دعا پڑھ لے گا واش روم میں داخل ہونے کی،
تو جنات اس کے ساتھ کوئی بھی حرکت نہیں کریں گے. انسان اللہ کی پناہ میں مکمل آ جاتا ہے. اور اکثر جو جنات کا اثر ہوتا ہے وہ ایسی ناپاک جگہوں سے ہوتا ہے. تو اس لیے جو بھی دعا پڑھ کے واش روم میں جا کے قضاء حاجت کے لیے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا اور شریر جنوں سے محفوظ ہو جائے گا. جنات کا ان پر کوئی حملہ کوئی بس نہیں چلے گا. تو بھائی اس لیے کوشش کی جائے کہ جب بھی واش روم میں جایا جائے قضاء حاجت کے لیے یا ویسے باہر کہیں بھی بیٹھے تو یہ دعا پڑھ دیا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شریر مذکر جنوں سے اور مؤنث جنوں سے، کیونکہ دونوں قسم کے شریر جنات انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، ایمان والوں پر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. تو ان کے حملوں کی تدابیر، ان کی احتیاط، ان کا طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. تو بھی ان کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو بھئی یہ واش روم کے اندر جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر ہمیں دعا پڑھنی چاہیے کہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، کہ غفرانک الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے اور اس بات پر تیرا شکر ادا کرتے کہ تو نے اس تکلیف کو، مصیبت کو ہم سے دور کر دیا. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اس تکلیف کو، مصیبت کو ہم سے دور کر دیا. بھئی جب کوئی کسی بھی انسان کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہو، قضاء حاجت ہو، تو بھی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات. تو بھئی جب انسان قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور بعض اوقات اگر انسان کو پیشاب نہ آئے، بند لگ جائے، کوئی مسئلہ ہو تو انسان کو انتہائی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو بھئی اس عمل کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تیرا شکر کہ تو نے مجھے قضاء حاجت سے فارغ کیا اور میری تکلیف، اس مصیبت، اذیت کو دور کر دیا. تو بھئی اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے، مصیبت سے، جنات سے ہمیں محفوظ کر دیتے ہیں. تو بھئی اللہ تعالیٰ کے دین میں، حضور کی تعلیمات میں کتنا اثر ہے کہ واش روم میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہی ہمارے لیے کتنی دعائیں ہیں، کتنی بھلائیاں ہیں. اور جب مسجد میں داخل ہوں گے تو پھر تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، پھر تو بھلائی ہی بھلائی، پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے. بھئی دوسری بات، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ واش روم سے فارغ ہونے کے بعد جب مسجد میں داخل ہوں گے، دعا پڑھنے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلا جو ہم نے کام کرنا ہے بھئی ہم جاتے وضو کرنے کے لیے. کس کے لیے جاتے ہیں بھئی؟ وضو کرنے کے لیے. اور ہمیں وضو کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ وضو ہم نے کس طرح کرنا ہے. سب سے پہلی بات جو یہاں پر بیان فرمائی گئی ہے کہ وضو کی 13 سنتیں، وضو کی 13 سنتیں ہیں. اگر سنت کے مطابق وضو کریں گے تو بھی ہمارا وضو اچھے طریقے سے ہوگا، اور ہم نماز کو قائم کرنے کے لیے، نماز کے قیام کے لیے ہم مکمل احتیاط سے، مکمل اہتمام کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں مکمل اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے گا. تو بھئی نماز کی 13 سنتوں کے متعلق کل کے درس میں بات کریں گے. آج کے درس میں صرف وضو کے فرائض کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو ضروری باتیں ہیں. پھر سنت مستحبات کے حوالے سے کل کے درس میں بات ہوگی. تو بھئی وضو کے 4 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض. اگر وضو میں یہ 4 کام نہ کیے جائیں، ان میں کمی رہ جائے، اگر یہ نہ کی جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. تو وضو کے ذریعے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، وضو کے ذریعے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں. اگر ہم نے وضو نہ کیا، وضو ہمارا مکمل نہ ہوا، ہمارے ان 4 فرضوں میں کمی رہ گئی، اگر 4 فرضوں میں سے کوئی فرض رہ گیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہمارا وضو نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وضو کا پہلا فرض کہ اپنے چہرے کو دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ڈھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چہرے کو اچھے طریقے سے دھونا. 1 مرتبہ دھونا فرض اور 3 مرتبہ دھونا سنت عمل ہے. تو بھی اگر فرض پورا کر لیں گے، 7 سنت پر بھی عمل کریں گے تو ہمیں دوہرا اجر ملے گا. تو بھی پہلا وضو کا فرض کون سا ہے بھائی؟ اپنے چہرے کو دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اپنے چہرے کو دھونا. اور نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. بھائی جو کوہنی سمیت، اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے، یہ اتنا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بازو اور یہ ہاتھ. تو بھائی کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھ دھونے ہیں. 1 مرتبہ ہاتھ کو دھونا فرض اور 3 مرتبہ اس کو دھونا سنت عمل ہے. تو فرض کے ساتھ سنت پر بھی عمل کیا جائے. اور نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے.
بھئی اپنی تینوں انگلیوں کو ایسے ملا کر، ایسے اس طریقے سے ملا کر، اور چوتھائی سر کا اتنا آپ نے کر لیا، چوتھائی سر کا مسح ہو گیا۔ اگر مکمل سر کا کریں گے تو فرض اور سنت دونوں اس میں آ جائیں گے، ہمیں دوہرا اجر ملے گا۔ کیونکہ اگر سنتوں میں یہ بات آئے گی، مستحب میں اور سنتوں میں یہ بات آئے گی کہ سر کا جب بھی مسح کرے تو پورے سر کا مسح کرے، اس سے فرض بھی پورا ہو جائے گا اور سنت بھی پوری ہوگی، ہمیں دوہرا ثواب ملے گا۔ تو بھی ہم ثواب لینے کے لیے آئے، اس لیے مکمل اچھے طریقے سے وضو کیا جائے۔ تو بھی تیسرا وضو کا فرض کون سا ہے بھائی؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مطلب کہ چوتھے حصے کا مسح کرنا، سر کے 4 حصے کیے جائیں اور چوتھے حصے کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ بھائی ٹخنوں سمیت، ٹخنے درمیان میں، یعنی کہ آپ ٹخنوں کے نیچے تک دھوئیں تو وضو نہیں ہوگا، ٹخنوں سمیت، کوہنیوں سمیت، تو اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ تو بھی وضو کے 4 فرض ہو گئے۔ نمبر 1 اپنے چہرے کو دھونا ہے، اور نمبر 2 اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ جس طرح غسل کے 3 فرض بیان کیے گئے، یہ اگر کوئی بھی رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا، ایسے ہی وضو کے 4 فرض، اگر ایک فرض بھی رہ گیا، کمی رہ گئی، تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو بھئی اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ بھئی یقیمون الصلاۃ، کہ متقین کی صفات یہ کہ متقین نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو بھئی نماز پڑھنا تو آسان ہے، لیکن نماز کا قائم کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ تو ان جب تمام کاموں کو کریں گے، تمام آداب کو سامنے لائیں گے، تمام ارکان کا اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ پھر ہماری نماز قائم ہوگی اور ہمیں مکمل اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو کل کے درس میں انشاءاللہ باقی یہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا کا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا